بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اشاعت اسلام میں غلبہ دین میں جس طرح ہر دور میں مردوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بعین ہی اشاعت اسلام اور غلبہ دین میں عورتوں نے بھی ہر دور میں بڑے سنہرے کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ سب سے اہم بات تقدم فی الاسلام ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونا یہ بڑے شرف اور بڑے منقبت کی بات ہے۔ کتنے ہی ایسے صحابہ ہیں جن کو یہ عظمت اور رفعت ملی ہے کہ وہ تقدم فی الاسلام ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اگر اس شرف اور اس فضیلت کو دیکھا جائے تو عورتوں نے بھی اس کردار میں اپنا حصہ ڈالا ہے، بلکہ سب سے پہلے روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی ہستی وہ ایک خاتون ہے جس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ وہ تمام انسانوں سے پہلے وہ اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ اس نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو آپ تو گھبرا گئے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے، اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں آئے، رنگت اڑی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، خشیت علی نفسی، مجھے موت کا ڈر لگ رہا ہے، خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پر ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آقا آپ گھبرائیں نہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ بالکل ایزی ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العزت آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر بڑی عمدہ خوبیاں ہیں، آپ بڑے اعلیٰ اوصاف کے حامل ہیں۔ ایسے اوصاف اور ایسی خوبیوں والا انسان کبھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ تو قربتیں پیدا کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت لوگوں کے کام آتے ہیں۔ بڑی تسلی دی، بڑی ہمت دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ جو تھی وہ رفع ہو۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والی
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو عیسائی تھا، اس کے پاس لے کر گئی، کہا اپنے اس بھتیجے کی بات سنو، اس سے بات سنو یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری بات عرض کی تو اس نے کہا کہ آپ تو پیغمبر بننے والے ہیں، ھذا الناموس، یہ فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آیا وہی تمہارے پاس آیا۔ اس نے کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں، کاش کہ میرے پاس اس وقت طاقت ہو، کاش کہ میرے پاس اس وقت قوت اور ہمت ہو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی، نبی علیہ السلام سراپا حیرت بن گئے، اب مخرجیہم، برکہ کیا بات کر رہے ہو، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ جو مجھے صادق الامین کہتے ہیں، میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، اپنے معاملات لے کر آتے ہیں، جو میرے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں، جو پیغام آپ کے پاس آیا ہے، جس کے پاس بھی آیا ہے اس کو یہاں سے نکالا گیا۔ تو یہ پہلی وحی تھی، جس وحی کو ورقہ نے مانا ہے، جس وحی کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مانا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پھر جب آپ نے وحی منقطع ہو گئی ایک عرصے تک، پھر جب وحی جاری ہوئی تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والی وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلام کے غلبے میں اور اسلام کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ عورت کا یہ کام نہیں ہے دین کو سمجھنا، دین کو سمجھانا، دین کا کام کرنا، دین کے غلبے اور دین کے اشاعت کی بات کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے، حالانکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خواتین کا بہت بڑا کردار۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی آپ کو عورت دکھائی دے رہی ہے۔ مزید آگے بڑھے کہ جب مسلمانوں پر آزمائشیں آئی ہیں اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے، جب مردوں نے قربانیاں دی ہیں تو ان قربانیاں دینے میں عورتیں پیچھے نہیں رہی۔ یہ نہیں کہ صرف مردوں نے قربانیاں دی ہیں، صرف مردوں کو مارا گیا ہے، صرف مردوں پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، بلکہ آپ تاریخ کی برگردانی کر کے دیکھیں کہ عورتیں بھی آگے تھیں۔ سب سے پہلے جن ہستیوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا، اول من اظہر الاسلام سبعۃ، وہ 7 افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کی بات کی ہے، ورنہ بے شمار ایسے تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ بعض کو کمزور دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار مت کرو، جس طرح کہ عمر بن عبسہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ المکرمہ میں آئے تھے، ملاقات کی، اس نے کہا آپ کون سی دعوت دیتے ہیں، آپ کون سا پیغام لے کر آئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشن بتایا، بکسر الاوثان، میں بتوں کو توڑنے آیا ہوں، بصلۃ الارحام، میں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ساری بات اس نے سنی، اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چلے جاؤ اپنے علاقے میں بالکل خاموشی کے ساتھ، اپنے اسلام کا اظہار مت کرنا اور انتظار کرنا کہ جب تو سنے کہ اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا ہے، اللہ نے مجھے طاقت دے دی ہے، میرے ساتھیوں کو اللہ نے قوت دے دی ہے، ہمت دے دی ہے، اب ہم لوگوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جب ہم اپنا دفاع کر سکیں اور دفاع کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہو جائے تب تو نے میرے پاس آنا۔ وہ خاموشی کے ساتھ
اسلام قبول کر کے اپنے ملک میں چلا گیا تھا، لیکن ہر آنے والے قافلے سے استفسار کرتا رہتا تھا کہ وہ ہستی جس نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اس کے کیا حالات ہیں، حالات پوچھتا رہتا تھا۔ آخر اسے پتا چلا کہ وہ شخص مدینہ المنورہ میں پہنچ چکا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے جانسار اکٹھے ہو چکے ہیں، اس کے پاس ایک قوت اور اس کے پاس ایک طاقت ہے، وہ جنگوں میں اپنے دشمنوں کو، کفار کو شکست دے چکا ہے۔ اس وقت عمر چلے، مدینے کا اس نے رخ کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پوچھا آقا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں، تو وہی تھا جو اوکاس کی منڈی میں تم مجھ سے ملا تھا، تم وہ عمر ہو۔ تو تب اس نے آگے اسلام کا اظہار کیا۔ لوگ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، لیکن 7 آدمی تھے اول من اظہر الاسلام جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باقی غلام تھے، بلال تھے، صہیب تھے، اور اسی طریقے سے عمار بن یاسر تھے۔ 7 افراد میں ایک خاتون بھی تھی جو عمار بن یاسر کی والدہ سیدہ سمیہ تھی، جس نے ہمت اور جرأت کر کے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، جس کی پاداش میں اس کو بڑا ستایا گیا تھا، بڑی اذیتیں، بلکہ پورے خاندان کو، پورے گھرانے کو ابو جال نے بڑی اذیتیں دی تھی۔ سیدہ سمیہ اور اس کا خامد یاسر، اس کا بیٹا عمار، تینوں کو باندھ دیتا تھا دھوپ میں، صبح شام اذیتیں دی جاتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے تو آپ چلتے چلتے ایک بات کہہ جاتے، اسبرا یا اللہ یاسر، اور یاسر کے خاندان والوں تم نے صبر کرنا ہے، ہمت کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، ڈٹ جاؤ اس توحید پر، ڈٹ جاؤ اس منہج پر، اس کلمے پر ڈٹ جاؤ۔ ان موعدکم الجنہ، میں محمد تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جہاں تمہاری آنکھیں بند ہوگی ادھر تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم اس منہج اور اس اسلام اور اس توحید اور اس دین پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو۔ پہاڑ بن گئے تھے پھر وہ، اور ابو جہل کی اذیتیں اور اس کی سزائیں اور اس کی تکلیفیں ان کے پایا ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکی تھی، حتیٰ کہ ابو جہل نے ایک دن سیدہ سمیہ کی ران میں خنجر مارا، برچھی ماری، اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے اس نے قربان کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ آقا آل یاسر میں سے سیدہ سمیہ کو اس انداز سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا ہی اول شہید استشہد فی الاسلام، اس اسلام کے غلبے کے لیے، اس اسلام کی آبیاری کے لیے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے جن شہادتوں کی ضرورت ہے، جن قربانیوں کی ضرورت ہے، ان قربانیوں میں سے پہلی قربانی اور پہلی شہادت آ چکی ہے۔ اول شہید استشہد فی الاسلام، سیدہ سمیہ اس اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، پہلی۔ اس سے پہلے کسی مرد کو بھی اللہ کے راستے میں پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلی شہیدہ ایک خاتون تھی۔ یہ عورتوں کا کردار ہے اسلام کے غلبے میں، یہ عورتوں کا کردار ہے اشاعت اسلام میں، یہ عورتوں کا ایک منہ بولتا ایک کردار کی جھلک ہے جو انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے، توحید کے لیے پیش کی۔ تو عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔
آج خواتین معمولی سی باتوں پہ پھسل جاتی ہیں، عقیدے بیچ ڈالتی ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جادو ٹونے پر لگ جاتی ہیں، تعویذ دھاگے کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ یہ کون سا کردار ہے؟ یہ کون سا نمونہ ہے؟ یہ کون سا اسوہ ہے؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والی خاتون، جس کے کانوں میں اذان دی گئی ہے، جس کو گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، جو مسلمان محلے میں بسنے والی ہے، وہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئی۔ کہاں اس کا عقیدہ گیا؟ تعویذوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو نیلام کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ کوئی کردار نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایسا کردار مسلمان خواتین میں نہیں تھا۔ مسلم خواتین میں توحید تھی، توحید، اور کیسی توحید تھی؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کی منگنی ایک خاتون کے ساتھ تھی جس کا نام ام سلیم تھا۔ سیدہ ام سلیم کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اسلام کے رنگ میں وہ رنگ گئی، اور ابو طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس نے مطالبہ کیا کہ چونکہ میری منگنی ہو چکی ہے اس لیے اب میری شادی ہونی چاہیے۔ اس نے پیغام بھیجا، سیدہ ام سلیم نے پیغام دیا، اس نے کہا ابو طلحہ کو بلایا جائے، میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ابو طلحہ کو بلایا گیا اور سامنے پیش کیا گیا۔ سیدہ ام سلیم کہنے لگی، ابو طلحہ تم بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کو، تم مورتیوں کو پوجتے ہو۔ ابو طلحہ کیا تم نہیں جانتے یہ لکڑی کی مورتیاں ہیں، لکڑی کی جو زمین سے اگتی ہیں، یا یہ پتھروں کی مورتیاں ہیں جس کے پیچھے تم نے یہ تصور بنا رکھے ہیں اپنے بزرگوں کے؟ بھلا یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ میرا آپ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو کافر ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، تو غیر اللہ کے در پہ چکنے والا ہے، تو غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، تو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا ہے، تو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے والا ہے۔ میں ایک اللہ کو پوجنے والی ہوں، میں ایک اللہ کی توحید کو ماننے والی ہوں، میں ایک اللہ کی توحید کی بات کرتی ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا صرف ایک اللہ کو مانتی ہوں جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ میرا اور تیرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کردار تھا۔ آج پھسل جاتے ہیں، دولت کو دیکھ کر پھسل جاتی ہیں خواتین، والدین بھی پھسل جاتے ہیں۔ عقیدہ گندہ ہے، کوئی پرواہ نہیں، پرلے درجے کا مشرک ہے، کوئی پرواہ نہیں، پرلے درجے کا بے ایمان ہے، کوئی پرواہ نہیں، پرلے درجے کا جوئے باز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نماز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دولت ہے اس کے پاس 4 ایکڑ زمین موجود ہے، اچھی جاب ہے اس کے پاس، فیکٹری ہے اس کے پاس، کارخانہ ہے اس کے پاس، اچھی ملازمت ہے۔ یہ دنیا کی دولتیں اور دنیا کے عہدے اور دنیا کے سرمایہ دیکھ کر آج جو باپ بھائی اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح مشرک اور بدعتی کے ساتھ کر دیتا ہے، یہ کیسا کردار ہے؟ یہ کیسی خدمت اسلام ہے؟ یہ کون سا منہج ہے؟ منہج سیکھنا ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو منہج سکھانا ہے، تو ان صحابیات کے منہج اور ان کے کردار کو آپ نے بیان کرنا ہوگا، ان کا کردار ان کو پڑھانا ہوگا، اس کردار کی تعلیم ان کو دینی ہوگی، صحابیات کی سیرت ان کو پڑھانی ہوگی، کہ ان صحابیات کی سیرت کو وہ پڑھیں جو اللہ کی توحید کو تھام کے ڈٹ گئی تھی، اور ان کی ثابت قدمی میں، ان کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آ سکی تھی۔ صاف انکار کر دیا۔ ہاں عزیز تھا، رشتہ دار تھا، کہا ابو طلحہ ایک شرط میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک شرط پہ۔ وہ ایک شرط یہ ہے، اسلم، تو بھی اسلام کو قبول کر لے، دائرہ اسلام میں آ جا،
میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار. اور ابو طلحہ یاد رکھ، اگر تو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں آ جائے گا، میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے حق مہر کے لیے کوئی باغ نہیں مانگوں گی، حق مہر کے لیے کوئی سونا اور کوئی زیورات کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی. میں اعلان کرتی ہوں کہ تو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جا. تیرا اسلام قبول کرنا میرے لیے حق مہر ہوگا، صرف یہی میرے لیے حق مہر ہوگا. تو دائرہ اسلام میں آ جا. ابو طلحہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. سیدہ ام سلیم کا نکاح جناب ابو طلحہ کے ساتھ ہو. یہ ان خواتین کا کردار تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا. آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں، تقدم فی الاسلام دیکھیں، خواتین آپ کو نمایاں دکھائی دے گی. اسلام کے بعد سب سے اہم مسئلہ ہجرت تھا. اپنی ہستی بستی علاقے اور بستی کو چھوڑ کر نکل جانا تھا. اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائیوں، حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنی محبوب ترین بستی کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں ہجرت کر جانا، یہ بھی اسلام کا بہت بڑا عمل تھا، بہت بڑا عمل تھا. اسلام کے ان دو عملوں کو بڑے سنہری حروف سے لکھا گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جو انسان اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیتا ہے، اس کا اسلام قبول کرنا یہدم ما کان قبلہ، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اسلام کے اندر خوبی ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس نے جتنے بھی جرائم کیے ہیں، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں، جتنی بغاوتیں کی ہیں، جس قدر اس نے نافرمانیاں کی ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام میں داخل ہوا، انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ یوم والدتہ امہ، گویا کہ اس کو اس کی ماں نے آج جنم دیا، گناہوں سے پاک ہو جاتا. یہ ایک بہت بڑا شرف تھا قبول اسلام. اور اس کے بعد اسلام میں دوسرا بڑا شرف ہجرت تھی. ہجرت، اپنی محبوب ترین بستی کو چھوڑ دینا، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنے محلے اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی اجنبی علاقے میں چلے جانا، یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی جو مردوں نے پیش کی تھی. انہوں نے اپنے باغات چھوڑ دیے تھے، انہوں نے اپنے خاندان چھوڑ دیے تھے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کی اس قربانی کا تذکرہ کیا ہے، ان کی یہ داستانیں بیان کی ہیں. اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو ان سے ان کے گھر بھی چھین لیے گئے، ان سے ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان سے ان کی دولتیں چھین لی گئی. بہت بڑی قربانیاں پیش کی تھی. ہم تو نام کے مسلمان ہیں، ہم تو صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اللہ کی قسم، ہم نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اگر قربانی دینے کی بات آ جائے، ہم زیرو ہیں، ہم زیرو پہ کھڑے ہیں. کسی قسم کی کوئی قربانی ہم نہیں دے سکتے. ہمارے ایمان کا لیول ایسا ہو چکا. لیکن وہ لوگ تھے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی تھی. انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے کھیتوں کھلیان چھوڑ دیے، اپنے باغات چھوڑ دیے. بیوی بچے ساتھ جا سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تنہا سب کچھ چھوڑ کے وہ مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے تھے. صہیب رومی جب اسلام قبول کر کے مدینے کا رخ کرنے لگے تھے تو کفار مکہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا. کفار مکہ کے تیر اندازوں نے اپنے جھولے تیروں سے بھر کر صہیب رومی کا جو ہے نا گھیراؤ کر لیا تھا. اس نے بھی اپنے ترکش سے تیروں کو نکال لیا تھا. اس نے کہا، قریش کی جماعت، تم جانتے ہو مجھ سے بڑھ کر کوئی تیر انداز نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی بڑھ کے تیر اندازی جاننے والا نہیں. یاد رکھو، جب تک میرے پاس ایک تیر بھی ہے تم میں سے کوئی شخص میرے قریب نہیں آ سکتا.
لیکن میں تم سے الجھاؤ نہیں چاہتا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچنا چاہتا ہوں. میں تم سے تعرض نہیں چاہتا. تم میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ اس نے کہا تم چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ دولت، وہ سرمایہ، وہ سونا اور چاندی اور وہ زیورات جو تو نے آ کے ہمارے شہر میں کمائے تھے، ادھر آ کے تو نے کاروبار کیا، تیر بنائے، بیچے، تو نے دولت کمائی، سونے کے ڈھیر لگائے، وہ دولت تم نہیں لے جا سکتے. وہ دولت دے دو، چلے جاؤ. اس نے کہا بس یہی بات تھی، بس یہ تمہارا مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ دولت کی کیا حیثیت ہے؟ سونے کے ڈھیروں کی کیا حیثیت ہے؟ آقا علیہ السلام کے چہرے کی ایک جھلک کے لیے میں تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا. تم آج صرف سونا مانگ رہے. اس نے کہا جاؤ، فلاں جگہ پہ میرا سونا دفن ہے، سونے کی دیگیں دفن ہیں، جاؤ نکال لو. تم سونے کے بھوکے ہو، میں اپنے محبوب پیغمبر کے دیدار کا بھوکا ہوں، جاؤ نکال لو سونے کو. میرا راستہ چھوڑ دیا راستہ، بھاگے ہوئے گئے. سونے کی دیگیں انہوں نے نکالی. صہیب رومی سب کچھ قربان کر کے مدینہ المنورہ پہنچ رہا ہے. اس کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ قرآن لے کے میرے محبوب پیغمبر کے پاس جاؤ. میرے پیغمبر کو جا کے کہو کہ صہیب رومی آ رہے ہیں، مدینے سے باہر نکل کر اپنے یاروں کے ساتھ اس کا استقبال کرو. اس کے استقبال کے لیے باہر نکلو. واہ صہیب، تیری عظمت کے کیا کہنے. تیرے استقبال کے لیے تاجدار انبیاء، سید ولد آدم، پوری کائنات کا سردار، عظیم ہستیوں کو لے کر مدینہ سے باہر کھڑا ہے. آقا کیوں کھڑے ہو؟ کہا صہیب آ رہا ہے. اللہ نے آسمان سے یہ وحی اتاری ہے کہ صہیب رومی آ رہا ہے. صہیب پہنچے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے صہیب کو سینے سے لگایا. فرمایا صہیب تم نے کیا عمل کیا ہے؟ صہیب تم نے کون سی قربانی پیش کی ہے؟ صہیب تم نے کیا فریضہ سر انجام دیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا صہیب نازل فیک القرآن، تیرے مدینہ پہنچنے سے پہلے تیرے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے تیرے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ کی زمین پر ایسے افراد بھی موجود ہیں، ایسی شخصیات بھی موجود ہیں. مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے، جو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں. کہا تو نے کیا قربانی کی ہے؟ تم نے کیا قربانی دی ہے؟ سارا قضیہ بیان کرتے ہیں. آقا کفار نے میرا گھیراؤ کر لیا تھا، تیر انداز میرے مقابلے میں آ گئے تھے. میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں تیری دولت چاہیے، ہمیں تیرا سونا چاہیے. میں نے کہا جاؤ سارا سونا لے لو، میرا راستہ چھوڑ. تو میں تیرے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا. لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی. جہاں مردوں نے قربانیاں دی تھی وہاں عورتیں پیچھے نہیں تھی، ان کی مستورات بھی پیچھے نہیں تھی، ان کی خواتین بھی پیچھے نہیں تھی. اسماء بنت امیس حبشہ ہجرت کر کے پہنچی. حبشہ کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچی. سیدہ حفصہ کے گھر میں بیٹھی ہے. عمر بن خطاب آئے، پوچھا حفصہ یہ خاتون کون ہے؟ کہتی ہے بابا یہ اسماء بنت امیس. فرمایا یہ وہی اسماء ہے، ہی الحبشیہ، جو ہجرت کر کے حبشہ میں چلی گئی تھی. کہا ہاں بابا یہ وہی اسماء بنت امیس ہے. آپ نے فرمایا اسماء
تمہیں ہجرت مبارک ہو کہ تم نے ہجرت کی ہے. لیکن اسما یہ بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو کہ قدمنا فی الہجرہ، ہم ہجرت میں تم سے آگے بڑھ گئے. تم حبشے چلے گئے تھے، ہم نے مدینے سے ہجرت، مکہ سے سیدھا مدینے ہجرت کی. ہم تاجدار انبیاء کی خدمت میں اے اسما تم سے پہلے پہنچے. ہمارا مقام زیادہ ہے، ہم فضیلت میں تم سے آگے بڑھ گئے، ہماری زیادہ فضیلت ہے. اسما بنت امیس کے بارے میں امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں. غازی بات غصے میں آ گئی، کہا عمر کیا بات کرتے ہو، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کمزوروں کو درس دیتے تھے، ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ رزق دیتا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تم رزق کھاتے تھے، ہم ان ساری چیزوں سے محروم تھے، پھر ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی، عمر میں تمہاری شکایت لگاؤں گی، میں اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں آقا ہم ہجرت میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ سیدھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا کہ اسما آئی ہے. فرمایا اسما کیسے؟ اسما حجرے میں داخل ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. آقا پوچھتی اسما کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اللہ کے رسول مکہ ہماری محبوب ترین بستی تھی، مکہ میں ہم پیدا ہوئے تھے، مکہ میں ہمارا بچپن گزرا تھا، مکہ میں ہمارے عزیز و اقارب تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، مکہ میں ہمارے باغات تھے، کھیت و کھلیان تھے. لیکن آقا آپ کا حکم ہوا مکے کو چھوڑ دو، ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ. آپ کا حکم تھا، ہم نے اپنی محبوب ترین بستی کو آپ کے حکم پر چھوڑ دیا تھا، ہم نے اپنے کھیت و کھلیان قربان کر دیے تھے، ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا تھا. آقا ہم حبشہ پہنچ گئے تھے، حبشہ میں ہمارا دل نہیں لگتا تھا، حبشہ کے لوگوں سے انسیت نہیں تھی، حبشہ کی زمین میں ہم اجنبی رہتے تھے، اجنبیت محسوس کرتے تھے، ہمارا دل نہیں لگتا تھا. آقا حبشہ کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آئی تھی، حبشہ میں ہم نے تنگیاں برداشت کیے، فقر و فاقہ برداشت کیے. آقا آپ کا حکم تھا ہاں حبشہ میں رہے. ایک عرصہ گزرا، حبشہ میں ہمارا دل لگ گیا، حبشہ کی زمین سے بھی ہم مانوس ہو گئے، حبشہ کے لوگوں سے ہمارا تعارف ہو گیا. آقا جب حبشہ میں ہمارا دل لگا تو پھر آپ کا آرڈر پہنچا کہ حبشہ بھی چھوڑ دو، اب حبشے کو بھی قربان کر دو. آقا آپ کا حکم پہنچتے ہی ہم نے حبشے کو بھی چھوڑ دیا، حبشے کو بھی ہم نے قربان کر دیا. حبشے میں انسیت ہوگی تھی، ہم حبشہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ آ گئے. عمر بن خطاب سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے سبقت لے گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما غم نہ کرو، تم پیچھے نہیں رہے، لہم ہجرت واحدہ. اسما سن لو، عمر بن خطاب اور اس کے ساتھیوں کے لیے اللہ نے ایک ہجرت لکھی ہے، صرف ایک ہجرت. وَلَكُمْ ہجرتان، اللہ نے تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب دیا، 2 ہجرتوں کا، ایک حبشے کی ہجرت اور ایک مدینے کی ہجرت، 2 ہجرتوں کا ثواب. یہ عورت کا کردار ہے اسلام کے غلبے میں، اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی اشاعت میں. آج ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں، ہماری مستورات، انہیں نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، انہیں صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کے پاس صحیح طریقے سے عقیدے کا فہم بھی نہیں ہے، ان کے پاس عقیدے کا علم بھی نہیں ہے. آج ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟
ہماری تربیت تو خواتین نے کرنی تھی، مجاہد تو خواتین نے پیدا کرنے تھے، محدثین پیدا ہوئے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کے پیچھے خواتین کا کردار ہوتا تھا، خواتین کا کردار۔ ماں کی گود ایک مدرسہ ہوتا ہے، وہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ جب ہماری مستورات کو علم ہی نہیں ہوگا اسلام کا، جب ان کے پاس اسلام کا فہم ہی نہیں ہوگا، جب ان کے پاس صحیح عقیدہ ہی نہیں ہوگا، وہ کیا تربیت کرے گی؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے مجاہد بنائے گی؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے عالم بنائے گی؟ آپ خواتین کے کردار کو تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ اسلام کی خواتین نے میدان جہاد میں بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہی تھی، میدان جہاد میں بھی انہوں نے اپنا کردار دکھایا تھا۔ این میدان جہاد میں، جنگ احد میں کفار کے تابڑ توڑ حملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر ہو رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو رہے تھے، جہاں مرد سینہ تان کے کھڑے تھے۔ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، ام عمارہ بھی کھڑی تھی، اس نے بھی اپنی جو ہے نا اپنی لڑائی کے جوہر دکھائے تھے۔ خواتین پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہی۔ جنگ خندق کے موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا کہ تم نے یہاں رہنا ہے۔ وہاں خواتین نے دیکھا اس قلعے کے ارد گرد ایک یہودی پھرتا ہے، انہوں نے سمجھا یہ جاسوس ہے۔ سیدہ صفیہ بولی، اے حسان بن ثابت، یہ ہمیں جاسوس لگتا ہے، اس کا بندوبست کرو۔ حسان بن ثابت بیچارے شاعر آدمی تھے، نعت خواں آدمی تھے، جنگی گور نہیں جانتے تھے۔ کہنے لگے صفیہ مجھے تو لڑائی کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ سیدہ صفیہ نے تلوار تھامی، تلوار اٹھائی، اس یہودی پر حملہ کیا اور اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ یہ کردار ہے اسلام کی تاریخ میں جو خواتین نے پیش کی۔ سیدہ خنسا نے، جو اسلام کا ایک بہت بڑا مارکا ہوا تھا، قادسیہ میں عمر بن خطاب کے زمانہ میں حق و باطل کے درمیان ایک زبردست مارکا ہوا تھا، اس میں سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شریک ہوئی تھی اور اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوئی تھی۔ اپنے 4 لخت جگر، 4 ہی اس کے بیٹے تھے، اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جہاد میں کودی تھی۔ صبح مارکا ہونا تھا، رات کو صحابہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح پتہ نہیں کس قسم کی خون ریز لڑائی ہوگی، کس قسم کی خون ریز جنگ ہوگی۔ سیدہ خنسا نے بھی اپنے 4 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور 4 بیٹوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے اشعار سنائے، جہادی ترانہ سنایا، عربی میں جہادی کلام پیش کیا، جس کا مفہوم یہ تھا، کیا میرے بیٹو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو تو اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے ہو، تمہیں اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اور اگلی بات کہی، کہو ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے تمہیں جننے میں میں نے کوئی خیانت نہیں کی، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے نسب کو داغدار نہیں کیا۔ اور پھر آگے بولی، کہا جہاد کی فضیلتیں تم جانتے ہو، اے میرے بیٹو اللہ کے راستے میں کٹنے کا اجر تم جانتے ہو، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنے کی فضیلت کو تم جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو کل مارکا ہو تو تم نے پشت نہیں دکھانی، میرے بیٹو تم نے سینہ تان کے لڑنا ہے، پشت نہیں دکھانی۔ خوب ابھارا اپنے بیٹوں کو، جہادی
فضیلت بیان کی، جنت کا تذکرہ کیا، قرآن کی آیات پڑھی، پیغمبر کی حدیثیں سنائی، اپنے بیٹوں کی تربیت کر رہی ہے، اپنے بیٹوں کی ذہن سازی کر رہی ہے. یہ ایک خاتون ہے، خاتون. یہ کردار تھا ان خواتین کا غلبہ اسلام میں. آج ہم تو زیرو ہیں، زیرو پہ کھڑے. ہم کیا کردار ہے ہمارا؟ کیوں اس کے پیچھے ہمیں ہماری مستورات، ہماری ماں کا کردار ایسا روشن نہیں دکھائی دے رہا؟ الا ماشاء اللہ کہ جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے. خوب جہاد پہ ابھارا، صبح مارکا ہوا، اور اس مارکے میں لڑتے ہوئے دشمن کی سبوں کی سبیں گراتے ہوئے سیدہ خنسا کے چاروں بیٹے قربان ہو گئے تھے، اور چاروں نے اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی تھی. جب سیدہ خنسا کو خبر ملی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اسی وقت سجدے میں گر جاتی، الحمدللہ کہتی کہ اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا ہے. پھر دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، پھر سجدے میں گر گئی. تیسرے بیٹے کی خبر ملی، پھر سجدہ شکر بجا لاتی ہے. چوتھے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، پھر سجدہ شکر بجا لاتی ہے. یہ کیسا کردار ہے، کتنا سنہری کردار ہے. کیسا کردار انہوں نے جو ہے اسلام کے غلبے اور اس کی اشاعت میں انہوں نے ادا کیا تھا. اسلام کو پھیلانے میں، اسلام پڑھانے میں، دین سکھانے میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا تھا. ایسے بھی محدث بن گئے تھے. محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ، اگر وہ کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، اگر اس نے 16 سال کی عمر میں صحیح البخاری جیسی مارکۃ الآراء کتاب لکھ کر امت کے سامنے پیش کر دی تھی، اور اس کتاب کو امت پر ایک قرض چھوڑ دیا تھا، تو اس کے پیچھے اس کی ماں کا کردار تھا. اس کی ماں کی محنتیں تھی، جس نے باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس کی ماں کی محنت تھی. اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور اس کو دین سکھایا اور اس کو دین پڑھایا، اور بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری بنا. آپ سنتے رہتے ہیں ربیعہ بن کعب کا قضیہ بھی، کہ اس کا باپ فروخ مدینے سے نکلا جہاد کرنے کے لیے، اور 30 سال کے بعد واپس آئے. وفی روایت 30 سنہ، یہ ایک روایت میں ہے 20 سال کے بعد واپس آیا. جاتے ہوئے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دے کر گیا تھا. دینار کا پتہ نہیں میں کب واپس پلٹوں. تو تھام ان کو، اس سے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اپنے گھر کا نان و نفقہ چلانا ہے. 30 سال کے جب واپس پہنچا، مدینہ المنورہ کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، شکل ہی بدل چکی تھی. گھر اپنا ڈھونڈا، نیزے کی انی سے اپنا دروازہ کھولا، گھوڑے پہ سوار ہے، دروازہ کھلا، گھوڑا اندر داخل ہونے لگا. اندر سے ایک نوجوان نکلا، اس نے آگے بڑھ کر فروخ کے گھوڑے کی لگام کو تھاما، کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ گھر میرا ہے. اس نے کہا تم کون ہو؟ یہاں میرا حرم ہے، میری بیوی ہے، میرا گھر ہے. وہ نوجوان کہتا ہے میرا گھر ہے، اور یہ کہتا ہے میرا گھر ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اجنبی انسان میرے گھر میں داخل ہو گئے. لوگوں نے کہا تم نے رات ہی بسر کرنی ہے نا، ہم مدینے میں تیرے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیتے، تو کیوں ایک اجنبی گھر میں بغیر اجازت کے گھس رہا ہے؟ وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا انا فروخ، میں فروخ ہوں، میں آج سے 30 سال پہلے جہاد پر روانہ ہوا تھا، یہ گھر میرا ہے. اس کی بیوی نے اندر سے آواز سنی، آواز پہچان کی، بھاگی ہوئی باہر نکلی اور آ کے کہتی ہے ھذا زوجی، ہاں ہاں یہ میرا خامد ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. یہ جب روانہ ہوا تھا سفر پہ، اس وقت میں حاملہ تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، آج وہ جوان ہے. جب ان دونوں باپ بیٹے کو پتہ چلا تو آپس میں اپنے جذبات کی اس آگ کو گلے لگ کر
معانقہ کر کے بجھاتے ہیں، دونوں مل رہے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے۔ شام کا وقت تھا، رات تھی، گھر میں داخل ہوئے۔ رات کو اپنی بیوی سے کہتے ہیں اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اب میں کمانے سے عاجز ہوں اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں، میں کچھ کما کے نہیں لایا، میں جاتے ہوئے تجھے 30,000 دینار دے کر گیا تھا، ان 30 دیناروں میں سے کوئی بچا ہے؟ اس کا کوئی حساب کتاب بھی ہے؟ وہ 30,000 دینار کا تو نے میرے بعد کیا کیا ہے؟ سونے کے دینار تھے۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے سو جاؤ آرام سے، تیرے دیناروں کو میں نے محفوظ کیا ہوا ہے، ضائع نہیں کیا، صبح میں تجھے اس کا حساب دوں گی، ایک ایک پائی کا حساب میں تجھے دوں گی، ایک ایک درم کا اور ایک ایک دینار کا حساب دوں گی، تم غم نہ کرو، آرام سے سو جاؤ، تیرے دینار محفوظ ہو چکے۔ سو گیا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، مسجد نبوی کی طرف بڑھا، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد ایک عجب کیفیت دیکھتا ہے، ایک عجب منظر دیکھتا ہے۔ منظر کیا ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان منبر پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد حلقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ قلم دواتے لے کر اس کے ارد گرد جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک بڑا لمبا حلقہ حدیث سیکھنے والوں کا، حدیث پڑھنے والوں کا، حدیث سننے والوں کا، اپنے استاد کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے چلے جا رہے۔ یہ بزرگ دیکھ رہا ہے، نظر کمزور ہے کہ وہ ایک جملہ بولتا ہے اور اس کے ایک ایک جملے کو لکھا جا رہا ہے، ایک ایک جملے کو آگے پہنچایا جا رہا ہے، وہ سنتے ہیں، وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش کے لوگ منتظر ہیں۔ اس کیفیت، اس روح پرور منظر کو دیکھ کر سراپا حیرت بن گئے۔ یہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ کس خوش نصیب کا بیٹا ہے کہ آج اس کے ہونٹوں کی جنبش کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک موتی کو لکھا جا رہا ہے۔ یہ کون خوش قسمت ہے؟ کس خوش قسمت کا بیٹا ہے؟ نظر اللہ عمران سامع منی حدیثہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہہ گئے تھے، لوگوں وہ شخص خوش نصیب ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے، قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ تر و تازہ رہے گا جو میری حدیثوں کو سیکھے گا اور میری حدیثوں کو یاد کرے گا، پھر میری حدیثوں کو آگے پہنچائے گا۔ تم خوش نصیب ہو، اللہ کی قسم۔ حدیث کو پڑھنے کے لیے، پیغمبر کی حدیث کا درس لینے کے لیے کونے کونے سے آنے والوں، تم احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو، تم عظیم لوگ ہو، اللہ کی قسم۔ دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کے عہدے تمہارے ایک پارا اور ایک سورت حفظ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم۔ جب ان کی سندیں اور ان کی ڈگریاں دفن ہو جائے گی، اس وقت آپ کے پاس سورہ بقرہ آئے گی، آپ کے دفاع کے لیے قبر میں سورہ ملک آئے گی، سورہ سجدہ آئے گی، سورہ آل عمران آئے گی، سورہ انعام آئے گی، سورہ اعراف آئے گی، سورہ ہود آئے گی، سورہ توبہ آئے گی۔ اس وقت تمہیں اپنی عظمت اور اپنے مقام کا پتہ چلے گا۔ آج تم پر لوگ آوازیں کستے ہیں کہ ہمارے زکاتوں پر پلنے والے، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو، ڈٹ کے پڑھو دین کو، ڈٹ کے سینے لگاؤ اللہ کی کتاب کو، پیغمبر کی حدیث کو سیکھو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کو سیکھتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ اللہ تمہیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ساتھ والے سے فروخ پوچھتے ہیں، او بھائی بتا یہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو منبر پر بیٹھا ہے، پیغمبر کی حدیثیں بیان کر رہے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا چلا جا رہا ہے۔
یہ کون خوش نصیب ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاذا ربیہ بن فروخ، یہ ربیہ ہے، فروخ کا بیٹا ہے۔ اس وقت جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو طاری۔ کہتے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا ہاں یہ تیرا بیٹا ہے۔ روتے ہوئے کہا لقد رفع اللہ ابنی، لوگوں اللہ نے میرے بیٹے کو بلند مقام دے دی ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو عزتوں سے نواز دیا، جس کے سامنے امام مالک جیسے شاگردوں اس کے سامنے زان میں تلمس طے کر کے پیغمبر کی حدیثیں سیکھ رہے تھے۔ کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ گھر آئے اور آ کے بیوی کو خوشخبری دیتے ہیں، اب شیری اللہ کی بندی خوش ہو جائے، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنا بلند مقام دے دی ہے، کیا عظمتیں اور کیا رفتیں دے دی ہے۔ اس وقت بیوی نے روتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا فروخ بتاؤ 30,000 دینار تجھے چاہیے یا بیٹے کا یہ مقام چاہیے، کون سی چیز تم پسند کرتے ہو؟ تم نے 30,000 دینار کا حساب لینا ہے مجھ سے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی نہیں، مجھے کوئی حساب کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میں نے تیرے 30,000 دیناروں میں سے 1 دینار بھی اپنی شاپنگ پہ خرچ نہیں کیا، میں نے گزارا کیے، اور گزارے کے ساتھ ساتھ میں نے تیرے بیٹے کو کائنات کے کونے کونے پہ بھیجا ہے، محدثین کے پاس بھیجا ہے، اور میں نے 30,000 دینار تیرے بیٹے کی تربیت اور اس کی تعلیم پر صرف کیے ہیں، آج وہ پیغمبر کی حدیث کا وارث بنا۔ میرے بھائیوں، خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، یہ طویل، یہ فرشت بڑی لمبی فرشت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی ہمت دے، ہماری مستورات کو اللہ یہ توفیق دے، ہماری بہو بیٹیوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ دین کو سیکھے، وہ دین کو سمجھے، دین کو جانے، پھر اس ناج پر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس ناج پر وہ اپنی قوم کو ایک مستقبل دے، اپنی قوم کو ایک مجاہد دے، اپنی قوم کو ایک عالم دے، اپنی قوم کو ایک مورخ دے، تاکہ وہ یہ تاریخ رقم۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔